ایمان سے عمل پیدا ہوتا، عمل سے ایمان پیدا ہوتا۔ عمل انسان جب کرتا ہے، اللہ کی راہ میں قربانیاں دیتا، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اچھا، اب یہ ہے پس منظر ایمان اور اسلام کا فرق۔ اب اس کے حوالے سے یہ بھی، اس سے پہلے اگرچہ میں اشارے کر چکا ہوں، اسلام کی جو تعریف کی گئی ہے، متفق علیہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کلمہ شہادت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر 4 عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو اسلام جو ہے دنیا میں قائم ہے ان 5 بنیادوں پر۔ اب ان میں خاص طور پر دیکھیے لفظ ایمان کہیں نہیں آیا۔ گویا کہ اسلام کی بنیاد اقرار باللسان پر ہے، اور دنیا میں کسی شخص کے مسلمان سمجھے جانے کا دار و مدار صرف اسی پر ہوگا۔ اگرچہ بعض فقہا نے کہا ہے کہ تصدیق بالقلب بھی ہونی چاہیے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن ہم ویریفائی تو نہیں کر سکتے نا، دنیا میں تو معاملہ قانون کا ہے، اور قانون تو ویریفائیبل فیکٹس کے اوپر فیصلہ کرے گا۔ ہم نہ کسی کے ایمان کو ویریفائی کر کے سند دے سکتے ہیں کہ ایمان ہے، نہ کسی کے ایمان کی نفی کر سکتے ہیں۔ تو دنیا میں معاملہ سارا اسلام پر ہے۔ ایک مسلمان اسلامی ریاست کا مکمل شہری ہے، ایک مسلمان معاشرے کا مکمل ایک رکن ہے۔ اسلام ہی پر سارا نظام ہے اس دنیا میں، لیکن آخرت میں سارا دار و مدار ایمان پر ہے، اس لیے کہ اللہ تو معذور نہیں ہے کہ دلوں کے حال کو نہ جانتا ہو۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کہ ایمان میں عمل بھی شامل ہے انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے، یہ حقیقی ایمان کے اعتبار سے 100% درست ہے۔ تو دل میں یقین ہوگا تو کیسے عمل اس کے خلاف ہو جائے گا؟ لیکن لیگل اور کانسٹیٹیوشنل لیول پر، جسے ہم اسلام کہیں گے، عمل علیحدہ ہے، ایمان علیحدہ ہے، اور ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے۔ زادتہم ایمانا وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، سورہ احزاب میں فرمایا کہ وہ جو 12,000 کا لشکر آ گیا تھا اور ایک شدید صورت پیدا ہو گئی تھی، اور محسوس ہوتا تھا perhaps this is the end، جیسے کہ ایک چراغ جل رہا ہے میدان میں رکھا ہوا اور جھکڑ چل رہا ہے بجھانے کے لیے، تو منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے وہ سب جھوٹے ثابت ہوئے۔ ہم سے کہا گیا تھا کیسر و کسریٰ کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور آج کیا ہے، ہم رفع حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے۔ تو منافقین کے اندر کا روگ جو تھا وہ ان کی زبانوں پر آ گیا۔ اور اہل ایمان کا معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے جب دیکھا لما راوا الاحزاب قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا۔ یہ آیت تو سورہ بقرہ میں نازل ہو چکی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، لازماً آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، فقر و فاقے سے، جان اور مال اور ثمرات کے ضیاع سے اور زیاں سے۔ فصل تیار کھڑی ہے اور عین وقت آ گیا ہے جنگ کا، اور وقت پر فصل کھجور کی اتاری نہ گئی تو تباہ ہو جائے گی۔
لیکن نہیں نکلنا ہے. یہی معاملہ تھا جو کہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے. قحط کی کیفیت تھی اور اب فصل تیار تھی، اب ساری امیدیں اس فصل پر تھی، کھجور کی. لیکن ظاہر ہے کہ کھجور کی فصل اتارنا کوئی عام خواتین کا کام تو نہیں ہے. لیکن مردوں سے کہا جا رہا نکلو اللہ کی راہ میں، سب کے سب. پہلی مرتبہ نفیر عام تھی، ہر صاحب ایمان نکلے. تو ایک بہت بڑی آزمائش. تو جو راسخ الایمان تھے، صادق الایمان تھے، ان کا رد عمل سچویشن ایک ہی ہے. منافقین کہہ رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول نے سبز باغ دکھا کر مروا دیا. اور اہل ایمان کہہ رہے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اور ان میں نہیں کوئی شے بڑی مگر ایمان اور تسلیم کے. جبکہ وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل ایمان ہے وہ ایک جامد شے ہے. اٹس اے لیگل اسٹیٹس دیٹ یو گیٹ ایز اے مسلم. تو یہ اسٹیٹس نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک باپ کے اگر دو بیٹے ہیں اور ایک متقی ہے، زاہد ہے، عابد ہے، تہجد گزار ہے، دوسرا فاسق و فاجر ہے، تو وراثت میں اس تہجد گزار کو زیادہ حصہ ملے اور دوسرے کو جو ہے وہ کم ملے. نہیں، ایکول. المسلم کفر لکل مسلم. تمام مسلمان آپس میں جہاں تک ان کے لیگل اور پولیٹیکل حقوق کا تعلق ہے برابر. تو یہ فرق ہے ایمان اور اسلام میں. البتہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام پہلے آئے، ایمان بعد میں آئے. ہم میں سے جب بھی اللہ تعالیٰ کسی کو نصیب فرما دے حقیقی ایمان، یقین والا ایمان، جیسے میں نے دعا کی اللہم نور قلوبنا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو منور کر دے، روشن کر دے ایمان کے ساتھ، نور ایمان سے جگمگا اٹھے ہمارا دل. واشرح صدورنا للاسلام، اور ہمارے سینوں کو کھول دے اسلام کے لیے، اسلام کی ہر شے ہمیں حسین نظر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، مجمع موجود ہے. اچانک ایک شخص ظاہر ہوتا، شدید و بیاض ثیاب، شدید و سواد شعر، اس کا لباس انتہائی سفید صاف، کوئی اس پر دھبا نہیں، داغ نہیں، میل نہیں. بال انتہائی سیاہ چمکدار، گرد آلود نہیں. ولا یعرفہ احد منا، اور ہم میں سے اسے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. کسی بھی ریت سے، خاک سے بالکل آلودہ ہوئے بغیر بال ہیں، تو شاید یہ مدینے کا رہنے والا ہو. تو مدینے والوں میں سے کوئی تو ہوتا کہ جو اس کو جانتا پہچانتا، کوئی نہ کوئی تو گریٹ کرتا اس کو مجمع میں، آؤ آؤ ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ. کوئی نہیں. اور اگر براہ راست باہر سفر سے آ رہا ہے تو کچھ گرد آلود بال ہوتے، کچھ کپڑے میلے کچیلے ہوتے، تو لوگ حیران تھے. اور مزید یہ کہ اس نے سیدھا تیر کی طرح مجمع کو چیرتا ہوا حضور کے عین سامنے جا کر بیٹھ گیا. اب لوگ حیران ہیں، یہ ہے کون؟ اس کی یہ جرت، یہ جسارت. اور اس طرح دو زانو بیٹھا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور حضور کی رانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. اب سوال کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے. حضور نے فرمایا وہی جو میں ابھی آپ کو حدیث سنا چکا ہوں، الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان انا رسول اللہ وان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. پھر کہا اخبرنی عن الایمان. لیکن یہ کہ ان روایتوں میں بھی اس کو روایت کرنے والے بہت سے صحابہ ہیں. عبداللہ ابن عمر بھی ہیں، حضرت عمر خود بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ابو ہریرہ بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. چونکہ ایک مجمع میں واقعہ ہو رہا تھا نا، تو مجمع کے اندر تو بہت سے لوگ سن رہے ہیں. اگرچہ جیسے آج بھی ہوگا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ میں سے بہت سے حضرات میری ساری بات سن کر اگر کہیں جا کر رپورٹ کریں گے تو ان کی باتوں میں اختلاف ہو جائے گا. لہذا اس حدیث کی روایت میں اختلاف ہے.
بعض روایتوں میں یہ ہے کہ پہلے پوچھا اخبرنی علی الایمان، پھر پوچھا اخبرنی علی الاحسان یا علی الاسلام. اور یہ جو حضرت عمر کی روایت ہے اس میں ہے سب سے پہلے آپ نے پوچھا اخبرنی عن الاسلام، پھر دعا سوال آیا اخبرنی عن الایمان. اچھا اس کے بعد ایک دو سوال اور بھی کیے، اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. پھر وہ شخص چلا گیا. حضور نے کہا ذرا اس کو بلانا واپس، تو دیکھا تو کہیں بھی نہیں، زمین کھا گئی، آسمان اچک کر لے گیا، اللہ جانے. تب حضور نے فرمایا اوہ یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، یعلمکم دینکم اذ لم تسألوہ، جبکہ تم نے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا. اور یہ پہلی بار ہے کہ میں جبرائیل کو پہچان نہیں سکا، انسانی شکل میں وہ آئے اور میں پہچان نہیں پایا، ورنہ اکثر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے انسانی صورت میں. جب بھی حضرت جبرائیل آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی جو ہے وہ بہت ہی حسین جوان رانا، ان کی شکل میں آتے تھے. بہرحال یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو کلیئر کرنے کے لیے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ ہو جائے. ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے. دنیا کا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے. آخرت کا معاملہ ایمان پر ہے، اسلام پر نہیں ہے. کوئی شخص مسلمانوں کا بہت بڑا قائد ہو، بہت بڑا لیڈر ہو، لیکن ہو سکتا ہے آخرت میں زیرو ہو. میں حدیث سنا چکا ہوں آپ کو. ایک شخص دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا عالم سمجھا جا رہا تھا، ایک شخص دنیا میں بہت بڑا سخی سمجھا جا رہا تھا، اور اللہ نے سب کے دعوے جو ہیں ان کی نفی کر دی. تم نے جنگ کی تھی اس لیے لیقال جریء کہا جائے، بہت ہی جری آدمی ہے صاحب، بہت بہادر آدمی، کیا کہنے اس کے. لیقال سخی، بھائی بڑا سخی آدمی ہے، سخاوت کے دریا بہا دیے اس نے. بھائی بہت بڑا عالم ہے، اس سے علم کا کتنا جو ہے لوگوں کو فیض پہنچا ہے. وقد قیلا، یہ تمہارا مقصود تھا، وہ مقصود دنیا میں حاصل ہو چکا، تمہاری شہرت کے ڈنکے بج چکے، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں. اور پھر اللہ حکم دے گا اور فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں جھونک دیں گے. تو وہ اسلام وہاں کام نہیں آئے گا. بلکہ اسلام کیا، اسلام پر اتنی اضافی خوبیاں بھی کام نہیں آئیں گی اگر دل میں ایمان نہیں اور اس کے نتیجے میں نیت درست نہیں. حقیقت البر پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے. اسی موضوع پر اصل میں امام ابو حنیفہ جو فقیہ ہے، ان کی کوئی کتاب اور تصنیف فقہ پر نہیں ہے. وہ سارے ان کے شاگردوں کے فتاوی ہیں جو بعد میں مرتب ہوئے. ہاں ان کی ایک تصنیف ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ جو میجر ایشوز ہیں، مسلمان کون ہے اور مسلمان گناہ کبیرہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا. بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ تو کافر ہو گیا، ایمان سے محروم ہو گیا. میں وہ حدیث سنا چکا ہوں آپ کو، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے. قیل من یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص کہ جس کی ایذا رسانی کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں نہیں، سکون میں نہیں. تو بظاہر تو نتیجہ نکلا کہ ایمان کی اتنی نفی ہو رہی تو کافر ہے. اور یہی سب سے بڑی غلطی جو سب سے پہلا فرقہ پیدا ہوا اسلام میں، وہ تو اسی بنیاد پر ہوا تھا. خوارج کا موقف یہی تھا، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے، اور کافر ہے تو گویا کہ مرتد ہے، اور مرتد ہے تو واجب القتل ہے. اس کا مال بھی تم پر مباح ہے کہ لے لو اور قبضہ کر لو، اس کی بیویاں بیٹیاں بھی تم پر مباح ہے کہ انہیں اپنی کنیزیں بنا لو. حالانکہ بڑے متقی لوگ تھے خوارج. حضرت علی کو بہرحال ان سے جنگ کرنی پڑی. 4000 خوارج جو ہیں جنگ نہروان کے اندر قتل ہوئے. اور پھر خوارج کی تکفیر پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ دائرہ اسلام سے خود خارج ہو گئے تھے. ان موضوعات پر امام ابو حنیفہ کی تسلیم اپنی ہے، گناہ کبیرہ سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا. بہرحال ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف میں آ رہا ہوں. اسلام اور ایمان کو جب علیحدہ علیحدہ اس طرح کر دیا، نیچرلی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر مومن کو ڈیفائن کیجئے. ہو از اے مومن؟ وی وانٹ ٹو بی ایکنالجڈ ایز مومنز. کیا پری ریکویزٹس ہیں، کیا شرائط ہیں؟ یہ دیکھیے ربط آیات، ربط آیت بالآیت.
چونکہ آیت نمبر 14 میں اسلام اور ایمان جدا، اور کچھ لوگوں کا اسلام قبول، اطاعت قبول، ایمان کی نفی مطلق، لم تؤمنوا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ تو اس پس منظر میں نیچرل کوسچن ہے جو اٹھتا ہے، مومن کون ہے؟ ڈیفائن کیجیے۔ اور یہ آیت اگلی اس اعتبار سے قرآن مجید کی اہم ترین آیت ہے، اے کمپریہنسو ڈیفینیشن آف ہو از اے مومن، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے جامع و مانع تعریف۔ جامع اور مانع تعریف، کسی چیز کو ڈیفائن کریں اس طریقے سے کہ کوئی شے جو اس کے باہر ہے وہ اس میں داخل نہ ہو جائے، اور کوئی شے جو اس کا جز ہے باہر نہ رہ جائے، جامع بھی ہو، اس کے تمام اجزاء اس میں آ جائیں، اور مانع ہو کہ کوئی شے جو اس سے مناسبت نہ رکھتی ہو اس میں شامل نہ ہو سکے۔ جامع و مانع تعریف مومن کی وہ اس آیت میں، آیت نمبر 15 میں۔